السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم عیدین کے احکام مختصراً ما دلائل کے سیکھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ، عید کے دن غسل کرنا کیسا ہے؟ عید کے دن غسل کرنا سنت صحیحہ سے ثابت ہے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنن للبیہقی میں صلاۃ العیدین باب غسل العیدین کے عنوان سے موجود ہے، اور اس اثر کی سند صحیح ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہے کہ جمعہ، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن، قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے دن، اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، غسل عید کے پورے دن کیا جائے گا، دن کی ابتدا میں کیا جائے گا، کب کیا جائے گا؟ تو غسل عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کیا جائے گا، اور یہ آپ کا عمل جو ہے یہ صحیح سند کے ساتھ موطا امام مالک کتاب العیدین حدیث نمبر 436 میں موجود ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر عید جمعۃ المبارک کے دن آ جائے تو کیا خود 2 خطبے باری ہوتے ہیں؟ یہ بات جہلاء کی زبانوں پر گردش کرتی رہتی ہے، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ جمعہ کے دن اگر عید آ جائے تو کوئی 2 خطبے باری نہیں ہوتے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس حوالے سے ایک رخصت ثابت ہے کہ عید اگر جمعے کے دن آ جائے تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ یا ظہر دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھنے کا اختیار ہے۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ تقریباً اکثر مساجد میں نماز جمعہ ہوتی ہے، اس لیے جمعہ پڑھنے کا رواج عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن بھی موجود ہے، اگر یہ عیدین جمعہ کے دن آ جائیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں کیونکہ مساجد دور دور ہوا کرتی تھیں، اور خصوصاً جو مدینہ کے اطراف کے رہنے والے لوگ تھے ان کے لیے عید پڑھ کے جانا پھر گھر سے واپس آنا ذرا مشکل تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ بہرحال یہ دونوں عمل ثابت ہیں، ان میں سے کوئی ایک کیا جا سکتا ہے۔ عید اگر جمعہ کے دن آ جائے تو عید کی نماز کے بعد چاہے جمعہ ادا کر لیں یا چاہے ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ چوتھا مسئلہ، عید الفطر کے دن گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد مبارک اسناد صحیحہ کے ساتھ کتبۂ حدیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب فرض صدقۃ الفطر حدیث نمبر 1503، اور اسی طرح صحیح مسلم میں 986 نمبر حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ میں باب الامر باخراج زکوٰۃ الفطر قبل الصلاۃ، نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینے کے حکم کے عنوان سے یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں۔ پانچواں مسئلہ، نماز عیدین کے لیے نہ اذان ہوگی اور نہ ہی اقامت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں تواتر کے ساتھ یہ عمل ثابت ہے۔
بخاری میں کتاب العیدین حدیث نمبر 960، اور اسی طرح صحیح مسلم میں صلاۃ العیدین کے عنوان سے 886 نمبر حدیث۔ چھٹا مسئلہ کہ عید کی نماز سے پہلے یا بعد نوافل پڑھے جائیں گے یا نہیں پڑھے جائیں گے۔ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اور بعد میں کسی قسم کے نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عیدگاہ میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے کوئی نماز نہ پہلے پڑھی اور نہ ہی بعد میں پڑھی۔ یہ عمل صحیح بخاری کتاب العیدین باب الصلاۃ قبل العید و بعدہا 999 نمبر حدیث، اور اسی طرح صحیح مسلم میں 884 نمبر حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ 7واں مسئلہ، عید کے دن کچھ کھانا پینا کب چاہیے؟ تو عید الفطر کے دن کچھ کھا کر گھر سے نکلنا چاہیے، یہ سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھ کر کچھ کھانا سنت ہے۔ جامع ترمذی کتاب العیدین حدیث نمبر 542 میں نبی علیہ السلام کا یہ عمل موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عید کے دن تاک کھجوریں کھانا ثابت ہے۔ عید الفطر کے دن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر عید الفطر کے دن کھجوریں تناول فرماتے ہیں، اور وہ تاک عدد یعنی 1، 3، 5 اس طرح ہوتی۔ شہریوں اور دیہاتیوں دونوں کے لیے سنت ہے کہ وہ نماز عید کو ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل اسناد صحیحہ کے ساتھ ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب العیدین میں باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین 987 نمبر حدیث کے عنوان سے یہ موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا انس بن مالک جب شہر جا کر عید کی نماز باجماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور اہل و عیال کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابو عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے، یعنی عید کی نماز ہی ادا کی جاتی۔ تو شہریوں اور دیہاتیوں دونوں کے لیے سنت ہے کہ نماز عید ادا کی جائے۔ عیدین کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عید الفطر کے دن کے حوالے سے چاند کا معاملہ مشتبہ ہو گیا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اگر رؤیت ہلال کی خبر نہ پہنچی اور لوگوں نے 30واں روزہ رکھ لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ چاند نظر آ چکا تھا، تو قبل الزوال کا اگر وقت ہے تو نماز عید فوراً ادا کی جائے گی اور روزہ ترک کر دیا جائے گا، اور اگر بعد از زوال علم ہوا تو روزہ ترک کر دیا جائے گا، لیکن عید کا وقت کیونکہ نکل چکا تو عید کی نماز بعد میں ادا کی جائے گی۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا عمل ثابت ہے کہ ایک شتر سوار قافلہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا، تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے کا اور دوسرے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ خبر دیر سے ملی تھی۔ اگر قبل الزوال ملتی تو آپ اسی دن نماز عید ادا فرماتے۔ عید کے دن کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ کیا عید کے دن کھیل کود جائز ہے؟ تو ہاں، عید کے دن کھیل کود جائز ہے، جب کہ اس میں عریانی فحاشی نہ ہو اور ویسا کھیل نہ ہو کہ جو شرعی احکام کے مخالف ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کے یہ عمل
موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ مسجد کے اندر عید کے دن جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حبشی اصحاب جو ہیں انہوں نے تیر اندازی کا کھیل مسجد نبوی کے اندر کھیلا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور نبی علیہ السلام نے اس کو خود ملاحظہ بھی فرمایا۔ سیدہ عائشہ اس وقت پردہ میں تھیں۔ صحیح بخاری کے اندر 455 اور 454 حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں اس کا عنوان یہ ہے باب الرخصۃ فی اللعب، یعنی کھیل کود کی اجازت ہے عید کے دن، اور حدیث نمبر ہے 892۔ عید کا دن بڑا اہم دن ہوتا ہے، اس لیے عید کی نماز کب ادا کی جائے تو اس حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عمل جلد عید کی نماز پڑھنے کا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعد از وصال نبی ایک مرتبہ عید کی نماز میں تاخیر ہو گئی، تو سیدنا عبداللہ بن بصر فرمانے لگے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم اس وقت تک نماز پڑھ کے فارغ بھی ہو چکتے تھے۔ جس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی وہ چاشت کی نماز کا وقت تھا، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے فوراً بعد نماز عید ادا کر لی جائے۔ ہمارے ہاں جو بلا وجہ کی دیری اس میں کی جاتی ہے وہ نامناسب ہے اور خلاف سنت و خلاف آثار صحابہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب العیدین باب من خالف الطریق اذا رجع یوم العید، حدیث نمبر 986 میں یہ ذکر موجود ہے کہ عید گاہ جاتے وقت راستہ اور ہونا چاہیے اور آتے وقت راستہ اور ہونا چاہیے۔ تو اس میں تبدیلی، راستے میں تبدیلی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ عید کے دن کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا عورتیں عید کی نماز کے لیے آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ تو بلا شک و شبہ عورتیں عید کی نماز مرد امام کی اقتداء میں باپردہ ہو کر پڑھ سکتی ہیں۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم عورتیں چاہے حیض والی ہوں باپردہ ہو کر دونوں عیدوں کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں۔ جو خواتین طاہرہ ہوں گی وہ تو نماز عید ادا کریں گی، اور جو حیض والی ہوں گی وہ دعا کے اندر حاضر ہوں گی، اور وہ نماز پڑھنے والیوں سے تھوڑا الگ رہیں گی، تکبیرات بھی پڑھیں گی، بخشش سے حصہ پائیں گی اور دعا کریں گی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز عید عیدگاہ میں پڑھتے تھے، تو اگر عیدگاہ میسر ہو تو نماز عید عیدگاہ میں ہی پڑھنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عیدگاہ مسجد نبوی سے چند قدموں کے فاصلے پر جنت البقیع کی طرف تھی۔ بعض احادیث میں یہ فاصلہ 1000 قدم بیان کیا گیا ہے، اور بعض نے 1000 ہاتھ مفہوم بیان کیا ہے، کیونکہ حدیث میں ذراع کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مسجد نبوی سے 1 ذراع پر عیدگاہ تھی، تو یہاں محدثین نے 1000 ہاتھ مراد لیے ہیں، یا 1000 قدم بھی قول مروی ہے۔ نبی علیہ السلام کی عیدگاہ 1000 ہاتھ کے فاصلہ پر جنت البقیع کی جانب تھی۔ اس کا ذکر فتح الباری میں 956 نمبر حدیث کے عنوان کے تحت کیا گیا ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں
نماز پہلے ادا کی جائے گی اور خطبہ بعد میں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہی عمل ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کا یہ عمل صحیح حدیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب العیدین، باب الخطبہ بعد العید، حدیث نمبر 963 اور 962۔ تکبیرات عیدین کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اپنا عمل منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے تکبیرات پڑھیں اور صحابہ نے بھی یہ تکبیرات پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات کہنا سیدنا علی المرتضیٰ اور دیگر اصحاب النبی سے ثابت ہے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیرات کہنے کا ذکر سنن الکبریٰ للبیہقی میں صلاۃ العیدین کے باب میں حدیث نمبر 2675 میں موجود ہے۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جاتے وقت تکبیرات کہی جائیں گی۔ اس کا ذکر سنن البیہقی میں کتاب صلاۃ العیدین میں حدیث نمبر 6129 میں موجود ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے لوگ یعنی صحابہ کرام اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے اور پھر امام کے ساتھ بھی تکبیرات کہتے۔ مشہور تابعی ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ عرفات کے دن نماز کے بعد قبلہ رخ حالت میں ہی لوگ یہ تکبیرات پڑھتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہی تکبیرات عید کے دن راستے میں عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور عیدگاہ میں اور 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک پڑھی جا سکتی ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے، پہلے نماز پڑھتے اور پھر خطبہ دیتے، اور خطبے کے دوران لوگ صفوں میں ہی بیٹھے رہتے۔ خطبے میں آپ واعظ و نصیحت فرماتے، اور اگر کہیں پر جہادی لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کا حکم دیتے، اور پھر اپنے گھر واپس پلٹتے۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بندہ کھڑا ہو جائے اور امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا رفع یدین کرے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لے۔ پھر دعائے استفتاح پڑھے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک، یا اس کے علاوہ جو دعائیں منقول ہیں وہ دعا پڑھے۔ پھر قرات سے پہلے ذرا ٹھہر ٹھہر کر 3 تکبیرات کہی جائیں احناف کے نزدیک، جبکہ باقی ائمہ کے نزدیک پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیرات کہی جائیں گی۔ پھر امام بلند آواز سے سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم کی کسی اور سورت کی قرات کرے گا۔ نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں قاف والقرآن المجید پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعہ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی مروی ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسرے میں هل اتاک یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہی صورتیں پڑھنا زیادہ مناسب ہیں اگر امام کو یہ صورتیں زبانی یاد ہوں۔ پھر دوسری تکبیر میں دوسری رکعت میں قیام کرتے ہوئے سورہ فاتحہ اور 7 سورت امام ملائے گا، اور رکوع میں جانے سے پہلے
3 تکبیریں کہے گا احناف کے نزدیک، جبکہ باقی ائمہ کے نزدیک دوسری رکعت کی ابتدا میں ہی 5 اضافی تکبیرات کہی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام سے یہ عمل ثابت ہے کہ آپ نماز پہلے پڑھاتے عیدین کی اور خطبہ بعد میں دیتے۔ عیدین کا خطبہ ممبر کے بغیر ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عیدگاہ میں ممبر کا اہتمام مروان بن حکم کے عہد میں کیا گیا، جو کہ سنت کے خلاف تھا۔ اور صحابہ کرام نے مروان کے اس عمل پر اعتراض بھی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت بھی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہلکی پھلکی دف بجائی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خصوصاً بچیوں کو اس کی اجازت دی، اور جب سیدنا ابوبکر نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ عید کا دن ہے اور ہر قوم کا عید کا دن ہوتا ہے، اور آج ہماری عید ہے، اس لیے ان کو یہ عمل کرنے دو۔ صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث نمبر 952 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ وہ بچیاں دف بجا رہی تھیں، تو دف بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسے اشعار پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جو کہ معنی مفہوم کے اعتبار سے درست ہوں۔ اس سے زیادہ اس مسئلے کو نہیں سمجھنا چاہیے، بس یہیں تک بات رکھیں کہ جو حدیث کے اندر موجود ہے وہی جائز ہے۔ بعض لوگ اس سے یہ بات بنا لیتے ہیں کہ عید کے دن تمام کے تمام آلات موسیقی بجانا جائز اور درست ہے، حالانکہ یہ عمل سنت کے صریحاً خلاف ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھ کر قربانی کرنی چاہیے، جبکہ عید الفطر کے دن باقی معاملات کے اندر ملاقات، خیر خیریت دریافت کرنے کے معاملات کو نبھانا چاہیے، رشتہ داروں سے اور دوست احباب سے ملاقات کرنی چاہیے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد مسلمانوں کا آپس میں ملنا، سلام لینا یہ جائز اور درست ہے، بلکہ یہ عمل بھی ثابت ہے کہ اصحاب النبی تقبل اللہ منی و من کا کے الفاظ دعا کے طور پر ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے۔ تو آج کی نشست میں الحمدللہ ہم نے چند ایک شرعی مسائل سیکھے، جن میں ہم نے سیکھا کہ عیدین میں غسل کیا جائے گا، غسل نماز سے پہلے کیا جائے گا، عید الفطر کے دن صدقہ دیا جائے گا، صدقہ فطر اور عید کی نماز سے پہلے۔ جمعہ کے دن عید کی نماز ہوگی تو اس میں اختیار ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد چاہے جمعہ ادا کریں یا پھر نماز ظہر ادا کریں۔ بہرحال کیونکہ ہمارے ہاں جمعہ عموماً ہر مسجد میں ہوتا ہے تو نماز جمعہ ہی ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی اجازت حدیث کے اندر موجود ہے، اور اگر سفر پر ہوں، باہر ہوں یا مسجد دور ہو تو پھر ظہر کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ عیدین میں نہ اذان ہوگی اور نہ اقامت ہوگی، تکبیر نہیں ہوگی۔ عیدین سے پہلے اور بعد میں کسی قسم کی کوئی نفلی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ عید الفطر میں کچھ کھا کر جایا جائے گا، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھ کے آ کے کچھ کھایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام عید الفطر کے دن تا کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ دیہاتی اور شہری سبھی عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ عید الفطر کے دن اگر چاند کے حوالے سے بعد میں گواہی ملی تو اگر قبل از زوال کا وقت ہے تو نماز عید اسی وقت ادا کی جائے گی اور روزہ ترک کیا جائے گا، وگرنہ روزہ تو ترک کر دیا جائے گا اور نماز عید بعد میں ادا کی جائے گی اگر زوال کے وقت کے بعد چاند کی رؤیت کا علم ہوا۔ عید کے دن جہادی کھیل، جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کرنا، تیر اندازی، گھوڑا سواری اور اس طرح کے اعمال کرنا سنت سے ثابت ہے۔
عید کی نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، واپسی پر راستہ تبدیل کرنا چاہیے۔ خواتین چاہے وہ مطہرہ ہوں یا حالت حیض میں ہوں، دونوں عیدین کے لیے جائیں گی، اور جو حیض والیاں ہیں وہ دعا، خطبہ اور تکبیرات میں شامل ہوں گی، نماز ادا نہیں کریں گی۔ نبی علیہ السلام عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ اکرام اور پوری امت عید کی نماز پہلے اور خطبہ بعد میں پڑھنے کے قائل ہیں۔ یہ بنو امیہ نے عمل تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ خطبہ کو پہلے اور عید کی نماز کو بعد میں رکھا، جس طرح کہ مروان سے اس طرح کا عمل ثابت ہے جو کہ انتہائی قبیح اور خلاف سنت ہے۔ اسی طرح مروان سے یہ عمل بھی ہم ذکر کر چکے کہ اس نے عیدگاہ میں ممبر لانے کی کوشش کی اور لے آیا اور صحابہ نے اس پہ اعتراض کیا، تو یہ بھی عمل خلاف سنت ہی تھا۔ آج تک امت مسلمہ بغیر ممبر کے عید کی نماز پڑھتے ہیں، امام ان کے برابر کھڑا ہو کر ہی خطبہ دیتا ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جائیں گی، اور عید الاضحیٰ کے دن تو زیادہ کثرت سے تکبیرات پڑھنا ثابت ہیں کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ تکبیرات کے الفاظ بھی ہم نے سیکھ لیے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کے الفاظ پڑھے جائیں گے۔ پھر ہم نے احناف اور دیگر ائمہ کے نزدیک جو عید کی نماز کا طریقہ ہے وہ بھی سیکھا کہ امام کی اقتداء میں عید کی نماز ادا کی جائے گی، اور تکبیر تحریمہ کے بعد استفتاح صلاۃ والی دعا پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد احناف کے نزدیک 3، جبکہ باقی ائمہ کے نزدیک 7 تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ پھر امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملائے گا، رکوع اور سجود ہوں گے، اور دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 اضافی تکبیریں ہوں گی احناف کے نزدیک، جبکہ باقی ائمہ کے نزدیک دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 اضافی تکبیریں ہوں گی۔ تو احناف کے نزدیک عیدین کی نماز میں 6 اضافی تکبیریں ہیں، جبکہ باقی ائمہ کے نزدیک 12 اضافی تکبیریں ہیں، 7 پہلی رکعت میں اور 5 بعد والی رکعت میں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو صورتیں پڑھنا ثابت ہے، اس حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے کہ پہلی رکعت میں سورہ قاف والقرآن المجید اور دوسری میں اقتربت الساعہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے یہ عمل بھی ثابت ہے کہ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ اعلی، اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ عید کے دن ہلکی پھلکی دف بجانا اور اچھے اشعار پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے عید کے دن اس کی اجازت دی ہے، اس کو یہیں تک رکھنا چاہیے۔ بعض مفکرین اور جدید طرز کے محققین جو اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ عیدین میں اللہ اور اس کے رسول نے آلات موسیقی بجانے کی اجازت دی ہے، تو یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل نادرست ہے۔ حدیث سے جس حد تک ثابت ہے اسی حد تک اس کو رکھا جائے گا۔ عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے گی، جبکہ عید الفطر میں عید کی نماز کے بعد دوست احباب سے ملاقات کی جانی چاہیے اور محبتیں بانٹنی چاہیے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن جو ملاقات کی دعا بعض احادیث اور آثار سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے: تقبل اللہ منی و منک، اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ عمل قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔